أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کا چھٹا رکوع ہے، آیت نمبر 52 سے آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس چیز کی قدر و قیمت ہے وہ انسان کا اخلاص، اس کا تقوی ہے۔ اخلاص میں جس طرح اضافہ ہوتا چلا جائے گا اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں قرب اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو عزت اور فضیلت نصیب ہوگی۔ تقوی جس قدر زیادہ ہوگا اللہ کے ہاں وقار میں اتنا ہی اضافہ ہوگا، اور صرف اللہ ہی کے ہاں نہیں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو زیادہ معزز اور محترم ہے وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارے دل کے تقوی کی طرف دیکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تم قربانیاں کرتے ہو، قربانی کو گوشت خون، اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں پہنچتا، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اور یہ تقوی اور اخلاص یہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ کسی بھی انسان کو بظاہری طور پر کتنا ہی مفلوق الحال کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی مسکین اور غریب کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ قرب عطا کر۔ کفار اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ دیکھو ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ غریب مسکین لوگ ہیں، بلال جیسے، صہیب رومی جیسے، حضرت زید بن حارثہ جیسے اور خبیب جیسے، یہ مسکین لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اگر یہ کوئی سچے ہوتے، حق پہ ہوتے تو ہم جیسے جو بڑے بڑے سردار لوگ ہیں اور بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں وہ ان کے قریب ہوتے۔ جب بھی ہم ان کے پاس جائیں یا ان کو دیکھیں تو ان کے ساتھ بلال بیٹھے ہوتے ہیں، جی ادھر صہیب بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر مسکین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ مسکین ان کے پاس نہ بیٹھے تو پھر ہم بھی ان کے پاس جا کے بیٹھیں۔ یہ ہمارے پروٹوکول کے خلاف ہے کہ ایک طرف چودھری صاحب ہیں، ایک طرف جناب وہ بڑے مالدار لوگ ہیں، سردار ہیں، اور ساتھ وہاں مسکین بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ہماری عزت کے خلاف ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہری نہ تو مال و دولت پسند ہے اور نہ ہی ظاہری ہے، اللہ کو تو تقوی پسند ہے، اللہ کو تو اخلاص چاہیے۔ اور اخلاص کن میں تھا؟ انہی لوگوں میں، حضرت بلال میں اخلاص تھا جنہوں نے تکالیف برداشت کی لیکن احد احد کہنا نہیں چھوڑا، جنہوں نے دکھ سہے، باقی صحابہ کرام جنہوں نے تکالیف برداشت کی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہے۔ تو حضور علیہ السلام کو یہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ محبوب یہ جو مسکین لوگ ہیں ان کو کبھی بھی آپ نے اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا۔ یہ کافر مشرکین جیسے بھی کہتے رہیں، جو بھی کرتے رہیں، اصل میں اللہ کو پسند لوگ یہی ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی اخلاص والے یہی لوگ ہیں، تو سو یہ آپ کے ساتھ رہنے چاہیے۔ یہ چاہے کفار اور مشرکین کتنے ہی امیر کیوں نہیں ہیں، اور کتنا ہی ان کا ظاہری معاشی یا معاشرتی سٹیٹس ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ولا تطرد الذین، آپ دور مت کیجئے گا ان لوگوں کو، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، یریدون وجہہ، اس کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اللہ کی مناجات کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں۔ آپ کبھی بھی اپنے پاس سے ان کو دور نہ کیجیے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، نہ ہی آپ کے اوپر ان کا کوئی حساب ہے،
یعنی ان کے حساب میں سے کوئی چیز بھی آپ کے اوپر نہیں ہے. وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز ہے. فتطردہم فتکون من الظالمین، اور اگر بالفرض محال اگر آپ نے ان کو دور کیا بھی تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ بے انصافی کرنے والوں میں سے. اب یہاں پر آپ دیکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ کتنے پسند ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کو بجا لانے میں صبح و شام مصروف رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تو وہ لوگ پسند ہیں. ظاہری طور پر نہ اللہ رنگ کو دیکھتا ہے، نہ اللہ حسب و نسب کو دیکھتا ہے، نہ اللہ مال و دولت کو دیکھتا ہے، نہ اس کے علاقے کو دیکھتا ہے. اللہ کریم دل کے تقوی کو دیکھتا ہے. اللہ کریم اپنی اطاعت اور فرما برداری کو دیکھتا ہے. اللہ کریم اپنی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کتنے اخلاص کے ساتھ میری طلب میں تڑپ رہے ہیں اور میری طرف جھکے ہوئے. اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو یہ محال تھا نا، مفسرین کرام نے بھی یہ لکھا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو دور فرما رہے تھے یا حضور نے کبھی ایسا کیا تھا، کبھی بھی نہیں ایسا کیا تھا. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو مسکینوں غریبوں سے نفرت نہ کرنا، ظاہری لباس دیکھ کر اور ظاہری حلیہ دیکھ کر کسی سے نفرت نہ کرنا. پتہ نہیں کتنے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ ان کی بات کوئی مانتا ہی نہیں ہے، ان کو کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر وہ کسی کے دروازے پہ جائیں، کسی سے سوال کریں، کوئی ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اگر اللہ پر قسم کھا کے کوئی بات کہہ دیں تو اللہ ان کی بات کو ٹالتا نہیں. رب اشعث واغبر مدفوع بالابواب، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے بالوں میں مٹی پھنسی ہوئی ہے، غبار آلود بال ہے، پراگندہ ان کی کیفیت ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ. فرمایا کہ دروازوں پر جاتے ہیں تو ان کو دھتکار دیا جاتا ہے، مدفوع بالابواب، دھتکار دیے جاتے ہیں. لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کو قسم کھا کے کوئی بات کہہ دینا یا کسی کو کہہ دیں کہ اللہ کی قسم یہ یوں ہوگا، تو اللہ پھر ان کی بات کو ٹالتا نہیں، اللہ ان کی بات کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے وہ پسندیدہ لوگ ہیں. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ساتھ آزمایا، آزمائش میں ڈالا ہے. يَقُولُوا، تاکہ کہیں آہَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، یہ تاکہ یہ کافر لوگ یہ کہیں کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن پر احسان کیا ہے ہمارے درمیان. ہمارے درمیان یہی لوگ رہ گئے تھے جن پر احسان کیا. ہم جو بڑے مال و دولت والے ہیں، اگر یہ اسلام حق پہ ہوتا، دین حق پہ ہوتا، تو پھر ہم جو بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے عقل و شعور والے، بڑے بڑے سمجھدار لوگ، پھر ہم اسلام کو قبول کرتے. یہ مسکین غریب جن کا کوئی بھی نہیں پرسان حال، یہ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو کیا یہی اللہ کے احسان والے رہ گئے؟ اور اسی طرح ایک مرتبہ تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر صورتحال ایسی ہوتی، اللہ ہی کی طرف سے وحی آئی ہوتی، تو اللہ کریم یہ جو ہمارے دو شہر ہیں، مکہ کا شہر ہے، طائف کا شہر ہے، ان شہروں میں سے جو امیر کبیر لوگ ہیں، جو معاشی طور پر بڑے مضبوط لوگ ہیں، اللہ ان پر وحی نازل کرتا. نعوذ باللہ، اللہ نے وحی نازل کی کہاں پر؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو یتیم ہیں، جو مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہیں، ان پر اللہ نے وحی نازل کیا ہے. تو اللہ وحی نازل کرتا طائف کے کسی بڑے سردار پر یا مکہ کے کسی بڑے سردار پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان فرما دی کہ اللہ کریم مال و دولت کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اللہ کریم کسی اور چیز کو دیکھتا ہے. اور پھر ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ تخلیق کائنات بنایا، انہی کے لیے تو ساری کائنات آئی، اور یہ سارا انتظام تو انہی کے لیے تھا، یہ ساری حکمتیں اللہ تعالیٰ کی انہی کے لیے تھی. الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ کریم شکر کرنے والوں کو نہیں جانتا؟ شکر کرنے والوں کو زیادہ اچھی طرح جانتا ہے. اللہ کا شکر کرنے والے کون ہیں؟ وہ مسکین ہے، وہ سوکھی روٹی کھا کر بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں. اور تم اتنے مال و دولت، اتنے اونٹ کھڑے ہوئے ہیں تمہارے گھروں میں، اور اتنے اللہ کریم نے تمہیں دولت عطا فرمائی ہے، تم پھر بھی اس کے شکر گزار بندے بننے کی بجائے بتوں کے سامنے اپنے سر جھکاتے ہو. جب تمہیں اللہ نے زیادہ دیا ہے تو پھر تمہیں زیادہ فرما بردار بھی بننا چاہیے.
پھر زیادہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں اپنی عبادات بھی پیش کرنی چاہیے. لیکن اس کے برعکس ہے، اللہ نے جن کو تھوڑا دیا ہے وہ شکر بھی کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور جن کو جتنا زیادہ دیا ہے وہ اتنے ہی زیادہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اللہ کی عبادت کرنے کی فرصت بھی نہیں، اللہ کی عبادت کرنے کا وقت ہی نہیں ہے ان کے پاس. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تم پر سلامتی ہو. دیکھیے وہ مسکین غریب لوگ جو اللہ کے اخلاص کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے. ایک تو حضور کو یہ حکم دیا گیا کہ محبوب آپ نے اپنی مجلس سے ان کو دور نہیں کرنا. وہ اس قدر عشق و محبت والے لوگ ہیں کہ آپ کی محبت میں آپ کی زیارت کے لیے، دیدار کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ دور کریں گے تو بیچاروں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. جس طرح صحابہ کرام عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اگر جنت میں جائیں گے اور وہاں آپ نظر نہیں آئیں گے، آپ تو انبیاء کرام اور رسول سے سب سے اعلیٰ اور افضل اور کہاں کس مقام پہ ہوں گے اور ہم مسکین کدھر ہوں گے، تو جنت میں آپ نظر نہیں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ تو حضور فرماتے تھے المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہو، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو فرمایا ایک تو ان کو دور نہیں کرنا آپ نے، اور دوسرا فرمایا فقل سلام علیکم، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ خود ان کو پہلے سلام فرمائیں. آپ ان کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا محبوب یہ مسکین لوگ جب ایمان والے آپ کے پاس آئیں فقل سلام علیکم، تو آپ انہیں کہیں کہ تم پر سلامتی ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ لیا ہے، لازم کر لیا ہے. یعنی تم ایسے عظیم المرتبت لوگ ہو، تمہارے لیے اللہ نے رحمت ہی رحمت لکھی ہوئی ہے. اللہ کریم نے کرم ہی کرم لکھا ہوا ہے. یہ کرم کیا کم ہے کہ اللہ کریم بھی ان پر رحمت فرماتا ہے، اور پھر جو رحمت للعالمین ذات ہے ان کی بارگاہ تک رسائی بھی دی ہوئی ہے، اور فرمایا کہ وہاں بیٹھا کرو، یعنی ہمیشہ رحمت کے سائے میں رہتے ہیں. اللہ کریم بھی ان پر رحمت فرمائے گا کل قیامت کے دن. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان پر رحمت کو فرض کیا. انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے من عمل منکم، جس نے بھی کوئی عمل کیا سوءا برائی والا، بجہالۃ کسی ناواقفیت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے کوئی بھی برا عمل کر لیا، ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد توبہ کر لی، واصلح اور اپنی اصلاح کر لی، فانہ غفور رحیم، اللہ کریم بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. وہ اس کی کریم ذات ہے، اس نے اپنے لیے رحمت کو اپنے اوپر لازم بھی فرما لیا، اور یہ توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھولا ہوا ہے. انسان اخلاص سے اپنی زندگی گزارتا رہے، غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، وہ رحیم ذات ہے، وہ کریم اور غفور الرحیم ذات ہے. بس اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، دو قطرے آنکھوں سے آنسوؤں کے بہا دیں. اللہ کو وہ دو قطرے اتنے پسند ہیں کہ انسان کے کتنے گناہ کیوں نہ ہوں، اللہ کریم ان قطروں کو قبول فرماتے ہوئے گناہوں پر قلم عفو پھیر دیتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے. ویسی غفور الرحیم ذات ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اس لیے بھی تاکہ مجرمینوں، جو مجرم ہیں، ان کا رستہ واضح ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ مجرم کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے ہچکچاتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، اور وہ جو اہل اللہ کو پسند نہیں کرتے، جو اللہ کے نیک بندوں کو پسند نہیں کرتے. اللہ کریم جل مجدہ نے جنہیں ایمان اور عمل صالح کی دولت عطا فرمائی ہے ان سے دور بھاگتے. ان آیات مبارکہ سے ہمیں علم ہوا کہ ہمیں ہمیشہ تقوی اور اخلاص والے لوگوں کو تلاش بھی کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ انہیں دور نہ کیجیے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے قریب ہوں تاکہ ہم ان کے فیض صحبت سے اپنے آپ کو منور کر سکیں اور اپنی روح کو بالیدگی دے سکیں اور اپنی سوچ اور فکر کو عمدگی دے سکیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کبھی بھی نیک بندوں کے مقابلے میں ان لوگوں کو ترجیح نہ دی جائے کہ جو ظاہری طور پر مال و دولت والے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہوں، وہ
مسکین اور غریب ہوں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ رہنے کی یہاں سے تلقین ملتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب بھی ایسے لوگ ملیں، اللہ کے نیک بندے ملیں، تو کوشش کریں ہم خود ان کو پہلے سلام کریں، اور پہلے سلام کرنے کا حکم بھی ہے، اور اس میں ہماری عظمت بھی ہے۔ جب ان کو سلام کریں گے اور سلام کا جواب دیں گے، کہیں گے تم پر بھی سلامتی ہو، تو گویا وہ ان کی جو دعا ہمارے لیے ہوگی اللہ کریم ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے تو رحمت لکھ لی ہوئی ہے۔ تو جب وہ رحمت کا حصہ ہیں تو اس رحمت سے انشاءاللہ ہمیں بھی حصہ اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ اور غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی غلطی خطا ہونے سے انسان درجہ ولایت سے ایسے نکلتا نہیں ہے۔ کوئی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا، توبہ کر لیں پھر بھی اللہ کریم اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے۔ جب وہ غفور الرحیم ہے تو پھر ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم مبارک، یہ جو اسماء ہے غفور اور رحیم، اس سے کچھ نہ کچھ تو سبق لینا چاہیے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے، اللہ تو بخشتا ہے، تو ہمیں بھی کوئی بخشنے کی طرف چلے جانا چاہیے۔ کسی انسان سے غلطی ہو جائے، کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو ہم ضدی نہ بنیں، ہم ہٹ درم نہ بنیں، اور بالکل ہم اس لیول پر نہ پہنچ جائیں کہ نہیں جی کوئی معافی نہیں۔ نہیں، اللہ کریم نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، تو ہمیں بھی لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرنے کی طرف جانا چاہیے کہ اللہ کریم اس بات کو پسند کرتا ہے کہ معاف کر دیا جائے، اور اللہ کریم کو وہ لوگ بھی پسند ہیں جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔